الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. اللہ رب العالمین کی لا تعداد حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، گزشتہ درس کے اندر ہم حمد باری تعالیٰ کی فضیلت کے بارے میں آخر پہ گفتگو کر رہے تھے، جس حوالے سے دو احادیث مبارکہ، ایک صحیح مسلم سے اور ایک صحیح بخاری شریف سے میں نے عرض کی تھی. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا، حمد باری تعالی، اس کی فضیلت کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3471 اور امام ابو الفضل الزہری اپنی احادیث کے اندر عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سبح اللہ مئتاً بالغداۃ و مئتاً بالعشی، جس کسی نے، جو کوئی بندہ مومن 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے، یعنی سبحان اللہ کہتا ہے، کانا کمن حج مئۃ حجہ، گویا کہ اس آدمی نے جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ تسبیح خداوندی بیان کی، یعنی سبحان اللہ کہا، گویا کہ کمن حج مئۃ حجہ، گویا کہ اس نے 100 حج کیے. 100 مرتبہ تسبیح بیان کر کے، اللہ کی تنزیہ پاکی بیان کر کے، سبحان اللہ کہہ کے، اس آدمی نے گویا 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو اگر یہ عمل دہراتا ہے تو گویا کہ اس نے 100 حج کیے. ومن حمد اللہ، اور جس کسی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، یا اپنی زبان کے اندر جیسے بھی خدا کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف
وہ بیان کرتا ہے بہتر وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ لیکن ومن حمد اللہ، فرمایا جس کسی نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، مئتن بالغدات و مئتن بالعشی، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو، کانا کمن حمل علی مئت فرس فی سبیل اللہ، فرمایا گویا کہ اس آدمی کی مثال ایسے ہے، یعنی وہ آدمی اس طرح ہے کہ اس آدمی نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے 100 گھوڑے مہیا کیے، 100 گھوڑے گویا کہ اس نے مہیا کیے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، غریب ہونا جرا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ کسی موقع میں عرض کروں گا۔ یوں ہی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی ایک دوسری روایت لے کے آئے ہیں جس کو 3533 نمبر حدیث مبارکہ کے تحت، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی کتاب الدعاء کے اندر جلد 1 صفحہ 481 کے اوپر 1699 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور حلیۃ الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم بھی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشجرۃ یابسۃ الورق، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ایسے درخت پر سے گزرے، یعنی ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک ایسا درخت تھا جس درخت جو تھا اس کے پتے سوکے ہوئے تھے، خشک ہوئے تھے، فضرب بعصا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک، چھڑی مبارک جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درخت کو ضرب لگائی، اس درخت کو وہ اپنا عصا مبارک مارا۔ فتناثر الورق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا عصا مبارک جو ہے وہ اس درخت کو مارا تو اس درخت کے پتے جو تھے وہ جھڑ گئے، وہ پتے گر گئے اس کو وہ عصا لگنے کی وجہ سے۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب وہ پتے گر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بے شک الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک الحمدللہ یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یعنی یہ 4 کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تساقط من ذنوب العبد، کہ جو کوئی بندہ یہ 4 کلمات کہتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ توحید بیان کرتا ہے، اللہ اکبر اس کی تکبیر کہتا ہے، اس کے لیے تکبیر کہتا ہے، تو گویا کہ اس آدمی کی کیفیت ایسے ہے کہ جس طریقے اس درخت کے جو پتے گرے ہیں کہ اس کو ایک ضرب لگی، اس ضرب کے لگنے سے اس کے پتے گر گئے ہیں، تو فرمایا لا تساقط من ذنوب العبد، ضرور اس بندے کے گناہ بھی اسی طرح گر جاتے ہیں، اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر گئے ہیں، یوں ہی وہ گناہوں سے گویا کہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی الادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 634 کے تحت، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند کے اندر حدیث نمبر 12534 کے تحت، اور امام حارث نے اپنی مسند کے اندر حدیث نمبر 1044 کے تحت، الفاظ کا اختلاف ہے لیکن مفہوم واحد ہے، مفہوم ایک ہی ہے، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ ایسا افضل، ایسا فضیلت والا عمل ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر حدیث نمبر 20,223 اور سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ بھی اس حدیث کو 3811 نمبر کے تحت لے کے آئے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکلام بعد القرآن، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین جو کلام ہے، سب سے افضل جو کلام ہے قرآن کے بعد، وَهُوَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا کہ بظاہر یعنی قرآن کے بعد اگر کوئی ورد کے طور پر، وظیفے کے طور پر یا ویسے ذکر کے طور پر اگر کوئی پڑھتا ہے تلاوت قرآن سے ہٹ کے بھی، تو وَهُوَ مِنَ الْقُرْآنِ، فرمایا وہ ہے تو قرآن سے ہی، لیکن قرآن کے بعد عام ورد وظیفہ یا عام کلام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ 4 کلام جو ہیں وہ افضل ہیں۔ کون سے؟ فرمایا اربعن لا یضرک بأیہن بدعت، فرمایا وہ 4 ایسے ہیں کہ ان 4 میں سے تو جس سے چاہے ابتدا کر لے تجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، گویا جو تو کام کر رہا ہے ان سے ابتدا کرے گا تو خدا اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دے گا۔ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امام حیثمی علیہ رحمہ نے اس روایت کو مجمع الزوائد کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 88 کے اوپر بیان کیا، اور اس کو بیان کرنے کے بعد امام حیثمی فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، ہوا فی الصحیح، کہ یہ امام احمد بن حنبل کی جو روایت، فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت صحیح کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح سے مراد ہوتا ہے صحیح بخاری یا صحیح مسلم، جس وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2137، لیکن اس میں الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ احب الکلام الی اللہ اربع، کہ اللہ رب العالمین کو کلاموں میں سے 4 کلام جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ محبوب اللہ کو۔ وہ کون سے؟ وہ یہی کلمات۔ اب افضل، وہ میں نے کہا کہ افضل، پیچھے بھی بسم اللہ کے تحت بھی کچھ باتیں ہوئیں، تو علماء کا اس بارے میں ایک اختلاف چلتا ہے کہ کیا الحمدللہ رب العالمین جو بندہ کہتا ہے، دوسرا بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ان میں سے افضل کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کہنا افضل ہے یا لا الہ الا اللہ کہنا افضل ہے؟ تو علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہنا افضل ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین جو آدمی کہہ رہا ہے تو اس کے اس قول کے ضمن کے اندر لا الہ الا اللہ بھی داخل ہے، لا الہ الا اللہ بھی، اور بندے کے اس قول الحمدللہ رب العالمین میں توحید خداوندی کا بھی ذکر ہے اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کا بھی ذکر ہے، لہٰذا الحمدللہ رب العالمین کہنا لا الہ الا اللہ سے افضل ہے۔ جبکہ علماء کا دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ کہنا افضل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ افضل ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنا افضل ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنا کفر و شرک کو مٹاتا ہے، کفر کو اور شرک کو اس سے یہ مٹاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر کفار و مشرکین کے ساتھ جنگیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں حتیٰ کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں۔ تو دوسرا اس پر ایک قول فیصل کے تحت اگر ایک روایت بیان کروں تو امام طبرانی نے کتاب الدعاء میں اس کو بیان کیا ہے، اور دوسرے محدثین نے بھی بیان کیا ہے، لیکن الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون قبلی عشیت عرفہ، فرمایا کہ افضل وہ بات ہے جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے عرفہ، میدان عرفات کے اندر جو ہے عرفات کے دن جو میں نے اور پہلے انبیاء نے کہی وہ کیا تھی؟ وہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض کتب کے اندر اس سے آگے بھی ایک دعا کا ذکر ہے۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ بعض کہہ رہے ہیں افضل ہے، بعض کہتے ہیں الحمدللہ کہنا افضل ہے، تو میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تحت یہ عرض کرتا ہوں کہ ذکر کے اعتبار سے، یعنی بطور ذکر وہ لا الہ الا اللہ کہنا افضل ہوگا، دعا کے اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین کہنا، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3800 اور امام ترمذی نے حدیث نمبر 3383 کے تحت اس روایت کو بیان کیا، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا افضل ہے، اور دعا جو ہے وہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے وہ دعا افضل ہے۔ تو اس اعتبار سے توجیہ بھی ایک تطبیق بھی ہو جائے گی کہ جو علماء نے کہا وہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ذکر کے طور پر ابتدا کرتا ہے، یعنی ذکر کرنے لگا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ذکر کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے شروع کرے، کیونکہ رسول اللہ نے اس کو افضل الذکر قرار دیا ہے۔ اور جب کوئی اللہ سے التجا کر رہا ہے، جب کوئی اللہ سے دعا کرنے لگا ہے، تو اپنی دعا کی ابتدا الحمدللہ سے کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور دعا افضل قرار دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا، انسان کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی انسان کام کر رہا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابن ماجہ اور امام ابو داؤد علیحدہ علیحدہ الفاظ کے ساتھ، اگرچہ بعض لوگوں نے اس روایت پہ کلام کیا، لیکن امام ابن صلاح جیسے جن کا مقدمہ پڑھ کے لوگ علم حدیث سیکھتے ہیں، مقدمہ ابن صلاح، انہوں نے اس حدیث کی تصحیح اور تحسین وغیرہ بھی ان علماء نے کی ہوئی ہے۔ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد اقطع، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام، کوئی بھی اہم کام آپ کرنے لگے ہیں، تو اس کام کی ابتدا اگر اللہ کی حمد و ثنا سے نہ کی جائے تو وہ کام مکمل ہوتا۔ اور ایک روایت کے اندر، ابو داؤد کی روایت جو ہے اس کے اندر ہے کہ کل کلام، کوئی کلام کرنے لگے ہیں، گفتگو کرنے لگے ہیں، تو اس گفتگو کی ابتدا میں اگر آپ، یہی وجہ ہے کہ محدثین یعنی حدیث کے جو آئمہ ہوئے ہیں نا، انہوں نے اپنی کتابوں کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کی ہے، الحمدللہ سے انہوں نے اپنی کتابوں کی ابتدا کی ہے۔ اس حدیث سے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے ایک پوری جماعت علماء کی ہے جنہوں نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اللہ کی حمد سے اپنی کتابوں کی ابتدا کی ہوئی ہے، کہ جب وہ کتاب لکھنے لگے تو الحمدللہ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، پھر آگے اپنا کتاب میں جو بھی انہوں نے بیان کرنا تھا یا جو بھی لکھنا تھا وہ آگے انہوں نے لکھا۔ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، جب انسان اللہ کی طرف سے کسی بھی نعمت پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو خالق ارض و سما
اس انسان کو جس نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت پر اس کی حمد بیان کی، اس کی تعریف توصیف بیان کی، رب العالمین اس نعمت سے بہتر نعمت اس کو عطا فرما دیتا، یعنی جس پر وہ حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابن ماجہ اپنی سنن کے اندر حدیث نمبر 3805 لے کے آئے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انعم اللہ علی عبد نعمہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کسی بھی اپنے بندے پر اپنی نعمت نہیں، یعنی کسی بھی بندے کو نعمت نہیں عطا کرتا مگر فقال، پس وہ بندہ جب اللہ کی طرف سے اس کو وہ انعام مل رہا ہے، نعمت مل رہی ہے، وہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، حمد باری تعالی بیان کر دیتا ہے، تو الا کان الذی اعطا افضل مما اخذا، تو پروردگار عالم جس نعمت پر اس انسان نے، اس بندے نے اللہ کی حمد و ثنا کی تھی، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی تھی، خدا اس سے افضل نعمت اس کو اور عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اسی طریقے بلکہ یہاں تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، امام حکیم ترمذی نوادر الاصول میں اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان الدنیا کلہا بحذافیرہا فی ید رجل من امتی، فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین میری امت میں سے کسی بندے کے ہاتھ میں ساری دنیا دے دے، کیا کر دے؟ ساری دنیا، ایک بینک کا پیسہ نہیں، ساری دنیا، فرمایا کہ لو ان الدنیا کلہا بحذافیرہا فی ید رجل من امتی، فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی میرے امتی کے ہاتھ میں ساری دنیا دے دے، ثم قال الحمدللہ، پھر وہ بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے الحمدللہ، فقط یہ لفظ دو الحمدللہ، فرمایا وہ اتنا کہہ دیتا ہے تو لکان الحمد افضل من ذالک، تو پوری دنیا جو اس کو دی گئی تھی اس سے بہتر اس کا الحمدللہ کہنا ہوگا، یعنی یہ کہنا، اس کا الحمدللہ کہنا یہ پوری دنیا سے افضل ہوگا۔ تو الحمدللہ انسان کی جو ہے حمد باری تعالیٰ، بالخصوص جب انسان کو کوئی بھی نعمت ملے، مثلا ہم دن کے اندر 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، کئی مرتبہ پانی پیتے ہیں، دن کے اندر اور بہت کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو جب انسان اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس نعمت کے کھانے اور پینے پر جب انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو دیکھیں نعمت بھی اس خالق کی کھا رہا ہے، نعمت بھی اسی کی کھا رہا ہے، پی رہا ہے اسی کی دیے ہوئے سے، لیکن کھانے کے بعد، پینے کے بعد وہ بندہ اگر اللہ کی تعریف، اس کی حمد بیان کر دیتا ہے تو خالق اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام ترمذی اپنی جامع کے اندر، یعنی ترمذی شریف کے اندر ہی، سنن ترمذی میں 3458 نمبر حدیث مبارکہ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طعاما، جس کسی نے کوئی کھانا کھایا، کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت کھانا کھا لیا، فقال، تو کھانا کھانے کے بعد وہ اگر یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی، کہ سب قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانے کے لیے عطا کیا، تو فرمایا ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کس طریقے مجھے دی یہ نعمت؟
کیسے عطا کی؟ اس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اس طرح کہ میری کوشش کے بغیر، میری کوشش، میری قوت سے یہ رزق نہیں ملا۔ انسان کہے نا کہ اپنی میں محنت کے ساتھ جو رزق مجھے مل رہا ہے وہ محنت سے ہی مل رہا ہے، تو پھر سب سے زیادہ ان کو ملنا چاہیے جو صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ بیچارے اٹھاتے ہیں، سروں کے اوپر دابڑے اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، تو یہ ہماری قوت اور محنت سے تو نہیں مل رہا، یہ تو اللہ کی عطا ہے، وہ خالق ہے، اس نے ہر ایک کو دینا ہے۔ تو فرمایا کہ بغیر رزق یعنی کوشش اور بغیر قوت، میری قوت اور کچھ اگر ہو بھی، دیکھیں ہم اگر غور و فکر کریں، جی میری کوشش ٹھیک ہے جی، کوشش سے کما لیا، اگر خالق نہ چاہے تو وہ لقمہ تیرے اندر جا سکتا ہے۔ چلو تیرے ہاتھ ہی نہ ہو، چلو ہاتھ ہیں، کوئی ذریعہ بن گیا، اس نے تیرے منہ میں دے دی، تیرے منہ کے اندر اگر ناسور ہو تو کیا تو اس کو چبا لے گا؟ چلو ناسور بھی نہیں، چبا لیا، وہ خالق اگر اس کو نیچے ہی نہ جانے دے تو کیا کر لے گا؟ یعنی اس اللہ رب العالمین کا عطا کردہ رزق کھانے کے بعد فرمایا وہ آدمی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ اس کھانے کے بعد جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس حمد و ثنا بیان کرنے پر اس آدمی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پہلے سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث بیان کی سیدنا انس بن مالک سے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں وہاں بخشش ہو رہی ہے، ادھر رضائے خداوندی نصیب ہو رہی ہے، گناہوں کو بخش دیا جانا اور اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا۔ ولی عبادت کر رہا ہے، مومن عبادت کر رہا ہے، ہر بندہ مومن کا کوئی بھی عمل کرتا ہے تو منشا اس کی کیا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یاکل الاکلہ، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ضرور اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ جب بھی کوئی چیز کھائے، جب بھی کچھ کھائے تو کیا کرے، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، تو وہ اس کے کھانے پر اپنے رب کی حمد و ثنا کر دے تو خدا اس پر ضرور راضی۔ او یشرب الشربۃ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهِ، یا وہ کوئی چیز پیتا ہے تو پینے کے بعد جو ہے وہ اس پر اللہ کی حمد بیان کر دیتا ہے تو خالق اس کے اس عمل کی وجہ سے اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اور فقط ایک بات اور عرض کر دوں، مومن کی نشانی یہ نہیں ہے کہ انعام ملے تو وہ حمد کرے، مومن کی فقط یہی نشانی نہیں ہے کہ اللہ نے انعام دیا تو واجب بلے 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 الحمدللہ الحمدللہ، اگر کوئی تکلیف غم آ گیا تو پھر نہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر اس حدیث مبارکہ کو 1492 نمبر کے تحت لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبت للمؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بندہ مومن پر مجھے یعنی تعجب ہے اس کے نصیب پر، بندہ مومن کا جو بخت ہے، جو نصیب ہے، مجھے اس بندہ مومن کے نصیب پر تعجب ہے کہ خالق نے اس کے نصیب کو کیسا بنایا ہے کہ ان اصابہ خیر حمد اللہ و شکر، کہ اگر اس کو کوئی مصیبت کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اصابہ خیرن، کہ اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچی، کوئی نعمت پہنچی
تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ، اگر اس کو کوئی جو ہے وہ مصیبت، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی الم پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ پھر بھی اللہ کی حمد ہی کرتا ہے، پھر بھی اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور اس پر شکر کرتا ہے۔ فرمایا فَالْمُؤْمِنُ مَنْ يُؤْجَرَ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى يُؤْجَرَ فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ۔ یہ ذرا سننے والی بات ہے۔ فرمایا کہ مومن کو اللہ کیسے اجر و ثواب دیتا ہے، خالق مومن کو کتنا اور کس انداز میں اجر و ثواب دیتا ہے۔ فرمایا مومن کو تو ہر چیز کے بدلے میں اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے، ہر چیز کے بدلے میں۔ وہ اگر رضا الہی کے لیے کر رہا ہے، ہر چیز کے بدلے میں۔ مصطفیٰ کریم نے آگے جو ارشاد فرمایا حتیٰ یؤجر فی اللقمۃ یرفعها، حتیٰ کہ وہ آدمی، وہ بندہ مومن کھانے کا ایک لقمہ اٹھاتا ہے، کس لیے؟ اپنے کھانے کے لیے نہیں، فی امرأتہ، اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنے کے لیے جو وہ لقمہ اٹھا رہا ہے، خدا اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی دیکھیں ایک انداز بیویوں سے محبت کا یہ بھی ہے کہ اگر نفر صرف اس لیے نہیں، بیوی مارنے کے لیے تو نہیں ہوتی نا کہ ہر وقت مارا ہی جائے، بیوی کے ساتھ اظہار محبت، فرمایا کہ پیار کا ایک انداز، فرمایا کہ یہ اگر تم کرو گے نا کہ اپنی بیوی کو کھلانے کے لیے تم نے ایک لقمہ کھانے کا اٹھایا اور اس کو اٹھا کے اس کے منہ کی طرف تم لے کے جا رہے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ اس پر مجھے اجر نہیں مل رہا، خدا تمہیں اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور بندہ مومن جب اپنی عادت بنا لیتا ہے کسی بھی عمل پر اللہ کی حمد و ثنا کرنا، نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا اور شکر کرنا، کوئی آئے مصیبت، کوئی مشکل آ جائے تو وہ اس مشکل پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اس پر صبر کرتا ہے، تو بندے کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ جب بندہ مصیبت پر بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو خالق ارض و سما اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو، اب وقت نہیں ورنہ میں پوری بیان کرتا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں ابنو لعبدی بیتن فی الجنت وسموہ بیت الحمد، کہ میرا بندہ خوشی میں بھی میری تعریف کر رہا ہے، میرا شکر کر رہا ہے، اس کو اگر کوئی الم، کوئی دکھ، کوئی مصیبت پہنچ رہا ہے تو اس پر بھی یہ میری حمد کر کے صبر اور شکر کر رہا ہے، تو اب تم ایسا کرو میرے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بناؤ، سموہ بیت الحمد، اور اس بنائے جانے والے گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یہ ہے حمد کی بے شمار فضائل ہیں۔ حمد یعنی اللہ رب العالمین کی حمد جو ہے، اس کی حمد باری تعالیٰ کو بیان کرنا، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التجا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ہر لمحے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے والا اور اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ رب العالمین ہمیں ہماری زبانوں کو اپنے ذکر اور اپنے شکر کے جو ہے وہ ادائیگی کرنے کے لیے تر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔